برطانیہ، سوویت یونین اور پھر امریکہ۔ افغانستان ہر سپر پاور کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ جنگی ساز و سامان، اسپیشل ٹریننگ اور ہیوی اسلحے کے بغیر ہی افغانستان نے ان سب ریاستوں کو نہ صرف دھول چٹائی بلکہ یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ افغانستان ان کے لیے ایک قبرستان ہے۔ روس آج دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتے ہوئے بھی چھوٹا ہے۔ اس کا ایریا صرف 1,70,98,246 اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو یہی روس 1979 میں سوویت یونین کہلاتا تھا۔ تب اس کا ٹوٹل ایریا 2,24,22,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، لیکن روس کی بدقسمتی کہیں یا پھر اس نے خود ہی اپنی موت کو آواز دی تھی۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور پھر اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ سوویت یونین ٹوٹ کر کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ افغانستان نے بغیر کسی تیاری کے 9 سال 1 مہینہ 3 ہفتے اور 1 دن تک جنگ لڑی، اور اس نتیجے میں اس ایک ریاست سے علیحدہ ہو کر 15 آزاد ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افغان وار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سوویت یونین کے زوال کا آغاز کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ نئی ویڈیو۔ دوستو، یہ بات ہے 17 جولائی 1973 کی، جب افغانستان میں پچھلے 40 سال سے شہنشاہ رہنے والے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور یہ تختہ الٹنے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ داؤد خان تھے۔ داؤد خان وہ نام ہیں جنہوں نے افغانستان میں شاہی حکومت ختم کر کے جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ افغانستان کے پڑوس میں اس وقت سوویت یونین موجود تھا، اور یہ حصہ آج ترکمانستان اور تاجکستان میں بدل چکا ہے۔ تب سوویت یونین کمیونزم کا بادشاہ کہلاتا تھا اور اپنی بے تحاشا دولت کمیونزم کے پھیلاؤ پر خرچ کر رہا تھا۔ افغانستان کے خزانے پر سوویت یونین کی نظر پہلے ہی دن سے تھی، اور وہ آہستہ آہستہ افغانستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس پر خاموشی سے محنت ہوتی رہی، اور آخر کار اپریل 1978 میں سوویت یونین نے افغانستان میں کمیونزم کی جانب جھکاؤ رکھنے والی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کو استعمال کیا، اور اس پارٹی نے 1973 میں صدر بننے والے داؤد خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور صدر داؤد خان سمیت ان کے تمام خاندان کو ہلاک کر دیا اور ملک میں اپنی حکومت بنا ڈالی۔ یہ دراصل افغانستان اور سوویت یونین کی باقاعدہ جنگ کی شروعات تھی۔ دن گزرتے رہے، لیکن اس کمیونسٹ گورنمنٹ کو سوویت یونین کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود اس گورنمنٹ سے معاملات سنبھل نہ پا رہے تھے۔ دوسری طرف ملک میں مختلف اسلامک موومنٹس بھی شروع ہو چکی تھی، اور اس گورنمنٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور جب سوویت یونین نے یہ سب دیکھا تو اس سے بہتر وقت بھلا کون سا ہو سکتا تھا کہ افغانستان جیسی سونے کی چڑیا پر قبضہ کر لیا جائے۔ بس یہی سوچ کر 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور سوویت یونین نے یہ سمجھا تھا کہ نہتے افغانستان پر حملہ کر کے وہ 2-4 دن میں وہاں کا مالک بن جائے گا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ جنگ پورے 9 سال 1 مہینہ 3 ہفتے اور 1 دن تک چلتی رہی، اور 15 فروری 1989 کو اس کا اختتام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر افغانستان نے یہ سب کیسے کر دکھایا؟ لیکن اس سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اتنی پاور کے باوجود سوویت یونین کامیاب کیوں نہ ہو سکا، اور اس جنگ سے سوویت یونین کا زوال کیسے ہوا؟ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو پہلے 80,000 فوجیوں کو افغانستان میں اتارا، لیکن بعد میں حالات دیکھ کر یہ تعداد 1,20,000 سپاہیوں تک پہنچ گئی۔ سوویت یونین کی فوج نے افغانستان میں ایک بڑا آپریشن کیا اور کابل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ ساتھ ہی افغان کمیونسٹ گورنمنٹ کی مدد کی اور کمیونسٹ کے مخالف باغیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ افغانستان کو نقصان ضرور ہو رہا تھا، لیکن یہ سوویت یونین کی کامیابی ہرگز نہیں تھی۔ اس جنگ میں سوویت یونین کے 15,000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے اور 35,000 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے، جبکہ ہزاروں ایئر کرافٹس تباہ ہوئے اور کئی بلین ڈالرز کا نقصان ملٹری نے اٹھایا۔ جبکہ دوسری طرف افغانستان کے عام باشندوں میں سے تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ مارے گئے۔ دراصل سوویت یونین کی جنگ میں زیادہ خون ریزی ہوئی اور امریکہ کی جنگ زیادہ مہنگی تھی۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر 2 ارب ڈالر سالانہ خرچ ہوئے تو وہیں امریکہ کی جانب سے سالانہ تقریباً 100 ارب ڈالر اس جنگ میں خرچ ہوئے۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے
یہ سب کرنا کیسے ممکن ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے لے کر آج تک جو چیز افغانستان کو محفوظ رکھے ہوئے وہ اس کا جغرافیہ ہے۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر نہیں، دوسرا یہ کہ یہاں کا جغرافیہ سمجھنا اور پہاڑوں میں چھپے راستوں اور سرنگیں تلاش کرنا ایک باہر کے آدمی کے لیے ہرگز ممکن نہیں، اور اس چیز کا فائدہ افغانستان بھرپور اٹھاتا ہے۔ افغان جنگ کے بعد سوویت یونین کی معیشت اور سیاست بہت کمزور ہو گئی تھی، اکانومی کو نقصان ہونے لگا اور ملک میں انتشار پھیل رہا تھا۔ سوویت یونین کی اکانومی کمزور ہونے کی 4 اہم وجوہات تھی۔ نمبر 1 پر بہت زیادہ خرچ۔ سوویت یونین نے افغان جنگ کے لیے بہت زیادہ خرچ کیا۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق سوویت یونین نے افغان جنگ پر $15 بلین سے زیادہ رقم خرچ کر دی۔ نمبر 2 پر تیل کی قیمتوں میں کمی۔ سوویت یونین کی معیشت تیل کی ایکسپورٹ پر ڈیپینڈ تھی، بلکہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ سوویت یونین کے لیے آئل ایکسپورٹ کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2024 میں جولائی کے مہینے تک رشیا پورے $17 بلین کی ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ خیر، تب جنگ کی وجہ سے تیل ملک سے باہر نہ جا سکا تھا اور اس کی قیمت گرتی گئی اور لوگوں کے روزگار چھیننے لگے تھے۔ نمبر 3 پر نیشنلزم ورسز ایتھنک موومنٹ۔ افغان جنگ کے دور میں سوویت یونین کے اندر قوم پرستی اور نسلی تحریک زور و شور سے شروع ہو گئی۔ کچھ نسلی گروہ جیسا کہ یوکرینی اور بیلاروسی لوگوں نے سوویت یونین سے آزادی کی مانگ کی تھی اور یہ تحریک بہت زیادہ پھیل گئی، جس کا نتیجہ آخر کار ٹکڑوں کی صورت میں نکلا۔ نمبر 4 پر سیاسی عدم استحکام۔ ایک لمبے عرصے تک جنگ رہنے کی وجہ سے سوویت یونین میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہونے لگی۔ سب سے اہم اور کمر توڑ دینے کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین نے افغانستان پر اس وقت حملہ کیا جب سوویت گورنمنٹ اور آرمی میں اختلافات چل رہے تھے۔ ایسے میں اگرچہ فوج نے نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ لڑی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس جنگ کے خلاف تھے۔ یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سوویت یونین کے اندرونی ریاستوں کا حکومت سے اختلاف ہونے لگا، اور پھر یہ اختلاف آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ہر ایک اپنے لیے ایک آزاد ملک کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب کوئی آگ میں کودا ہوا ہو تو دشمن پانی ڈالنے کی بجائے آگ بھڑکاتا ہی ہے۔ سوویت یونین کے ساتھ یہی سب امریکہ نے کیا۔ سوویت یونین جب افغانستان میں اپنی جنگ لڑ رہا تھا تو امریکہ مختلف طریقوں سے طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ایک طرف طالبان کو اسلحہ، غذا اور سہولیات فراہم کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف سوویت یونین میں سازش کے جال بنے جا رہے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کا سہارا لیا۔ دوسری طرف ایران اور سعودی عرب بھی افغان طالبان کی حمایت کر رہے تھے۔ امریکہ نے اپنے قانون کے مطابق خارجہ ریلیشن شپ کے فیصلے ڈی کلاسیفائی کیے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں سوویت یونین کی شکست اور طالبان کی امداد کے لیے پاکستان کو ساتھ رکھا تھا۔ خیر، حالات کیسے بھی رہے ہوں، یہ سچ ہے کہ سوویت یونین کی شکست اپنی کی گئی غلطیاں ہیں، تو دوسری طرف افغان قوم کی بہادری، ہمت اور شجاعت ہے۔ افغان وار میں پاکستان کے کردار کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔